بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے مختلف پہلوؤں پہ بات کر رہے تھے پہلے تینوں لیکچرز میں۔ تو اب ہم اگلے پہلو پہ آتے ہیں، توبہ پہ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اپنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے یہ کچھ 8 پہلو طے کیے ہوئے تھے، اور اس میں ہم نے سٹارٹ میں اخلاقی پہلو جو ایتھیکلی جو پہلو ہیں، تو اس میں بہت ڈیٹیل سے کیا تھا کہ یار یہ چیز ہمیں کرنے کی ہے اور یہ نہیں۔ تو یہ اس کے لیے میچ ہم نے خود ہی اپنے آپ کو کرنا ہے کہ اپنے آپ کو جیسے ہم میچ کریں گے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اچھا جناب یہاں یہ ٹھیک ہے معاملہ، یہاں ہم غلط کر رہے ہیں، تو اسے میں بچنا۔ تو آئیے اب ہم آگے دیکھتے ہیں۔ اس کے لیے ہم 2 شخصیتوں سے ایک ایگزامپل سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں بھی پھر سورۃ الاعراف میں بھی ایک پوری کیس اسٹڈی وہ بیان کیا ہے۔ 2 شخصیتیں، ایک شخصیت شیطان کی۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ بھی تمہیں کس چیز نے روکا ہے کہ تم سجدہ نہ کرو جبکہ میں نے تمہیں اس کا حکم تمہیں دیا تھا۔ تو ابلیس اس کا نام تھا، اس جن کا۔ اس نے جواب دیا جی میں اس آدم سے بہتر ہوں کیونکہ آپ نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے محض مٹی سے۔ اب دوسری شخصیت وہ آدم اور حوا ہے، جو ہمارے والد ہیں، ہمارے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا۔ ان کا سینیریو بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ان دونوں کے رب نے انہیں پکارا کہ کیا میں نے آپ دونوں کو اس درخت سے منع نہیں کیا تھا، اور کیا یہ نہ بتایا تھا کہ شیطان آپ کا کھلا دشمن ہے؟ وہ دونوں نے بولے کہ ہمارے رب ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، ہم نے اپنے آپ پہ ظلم کیا۔ اگر آپ ہمیں معاف نہ فرمائیں گے اور ہم پہ رحم نہ کریں گے تو ہم تو لازماً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ تو بہت مرتبہ ہی آپ سنی چکے ہوں گے، مختلف علماء کے بھی، خود اپنے قرآن مجید میں پڑھے ہوں گے کہ سینیریو اتنا ہی تھا کہ پہلے اس زمین میں جنات کو ایک بڑی طاقت حاصل تھی، تو انہی کو، اور اس طرح فرشتے تھے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو کہا کہ ابھی باپ اب میں اس زمین کو انسانوں کی طرف دینے لگا ہوں، تو آپ لوگ سرنڈر کر لیں۔ یعنی سجدہ کیا تھا اس زمانے میں، سرنڈر کرنے کا ایک وہ طریقہ ہوتا تھا کہ ٹھیک ہے جناب۔ تو فرشتوں نے کر لیا، تو شیطان نے، جو ابلیس ایک مین سردار تھا جنات کا، اس نے کہا نہیں جی میں کیوں کروں جی، یہ آدم تو محض مٹی سے بنا ہوا ہے جبکہ میں تو آگ سے یعنی انرجی سے بنا ہوں، تو یہ تو اتنا میں کیوں اس کو سرنڈر کروں۔ تو ایک تو وہ شخصیت تھی۔ دوسری طرف آدم اور حوا علیہ السلام جہاں سے انسانیت پیدا ہوئی تھی، تو ان کو بتایا تھا کہ بھی آپ نے بس یہ کام نہیں کرنی، ایک بس لمٹ تھوڑے سے ٹائم کے لیے رکی ہوئی تھی انہیں کہ بھی یہ نہ آپ کیجیے گا۔ لیکن ہوا یہ کہ شیطان نے، ابلیس نے ان کو ذرا پروپیگنڈا کر کے ان کو امپریس کر لیا، یہ تم کرو گے تم ہمیشہ زندگی پہ رہو گے، اور انہوں نے کر لیا کہ فراڈ ہی تھا، تو وہ کر لیا، اور پھر ان کو بڑا دکھ ہوا کہ یار ہم تو اللہ تعالیٰ کے حکم پہ عمل نہیں کر بیٹھے ہم۔ تو انہوں نے یہ پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اللہ ہم نے اپنے آپ پہ ظلم کر لیا، آپ معاف کر دیں۔ تو یہ کیا تھا۔ تو اس سے اصل میں کیس اسٹڈی سے ہمیں کہ یہ ملتا ہے طریقہ کہ جناب کیا ہمیں وہ آدم اور حوا جیسا طریقہ اختیار کر لینا چاہیے اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، یا وہ شیطان کے طریقے کی طرف ہو جانا چاہیے۔ آپشن دونوں ہمارے لیے اویلیبل ہے۔
یہ پوری کیس اسٹڈی اللہ تعالیٰ نے اس لیے قرآن مجید میں بیان فرما دی کہ ڈیسیژن ہم نے خود لینا اپنا، کہ جناب ہم وہ غلطی کر بیٹھے تو ہمیں کچھ توبہ کر لینی ہے، معاف کر کے اس کو ڈیلیٹ کر دینا اپنے گناہ کو، یا پھر ہم نے جناب پورا تکبر کے ساتھ ہم نے نہیں جناب ہم ہی بہتر. تو یہ آپشن ہم لوگوں کے لیے سب کے لیے اویلیبل ہے. اب توبہ ایک تو خوف بھی ہوتا ہے کہ یار یہ جو کر بیٹھے ہم، اور ایک امید بھی ہوتی ہے کہ یار ہمیں کچھ امید اللہ چھوڑ دے گا. اب دیکھیں گارنٹیڈ سزا بھی ہو سکتی ہے، اگر سزا مل کر ہی رہنی ہے تو پھر اور گناہ کر لے آدمی. اگر اب تو آنی ہے جوتے تو پڑنے ہی ہے تو چلو ٹھیک ہے کرے آدمی، اور کرنے کیا ہے. اور ایک دوسری صورت یہ ہوتی ہے جس کو ہم نجات کی ہوتی ہے کہ اگر ہم بخشش ہو جانی ہے تو پھر گناہ ہم کیوں چھوڑیں اسے، کہ چلو ٹھیک ہے ابھی جو گناہ ہم کر لیتے کر لیں، توبہ کر لیں گے جان چھوڑ جائے گی. تو یہ بھی ہمارے یہاں آتا ہے نا آئیڈیا. اب یہ شیطان میں یہ بالکل جیسے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو جیسے پروپیگنڈا کیا تھا، ایسے ہی پروپیگنڈا ہمارے یہاں آتا ہے. اور آج کل یہ پروپیگنڈا ان انسانوں کے ذریعے سے آتا ہے کہ جو اسی شیطان کے ساتھی ہوتے ہیں. تو وہ ہمیں پروپیگنڈا دیتے ہیں چلو یار خیر ہے، وہ یا تو سزا ہونی ہے یا ویسے بھی توبہ کر لو جان چھوڑ جائے گی. تو وہ جو بھی غلط تصور جو ہمارے دل میں آ جاتا ہے، جس کو پہلے لیکچر میں دوسرے لیکچر میں ہم نے عرض کیا تھا جس کی تفصیل، تو بھئی اسی لحاظ سے ہم غور کر لیجئے. تو یہ کیا گارنٹی ہے؟ تب آپ یہ دیکھیے کہ ایک نیک عمل ہے اور ایک برے ہیں، تو دونوں میں اب ہمیں بیلنس کرنا ہے. تو توبہ میں اس طرح کرتی ہے کہ نیکی کو یہ زیادہ اس کا وزن آ جاتا ہے، اور توبہ اگر نہ کریں تو پھر برائی اس کا وزن زیادہ آ جاتا ہے. تو یہ دونوں آپشنز ہمارے لیے اویلیبل. اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، وہیں سے ہمیں خود اندازہ ہو جائے گا کہ ہماری لائف کا رزلٹ کیا ہوتا ہے. وَفَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا. میں ان کے بعد ایسے اطاعت نہ کرنے والے پیدا ہوئے کہ انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے تھے، سو ان کے نقصان ان کے آگے آئے گا، سوائے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے توبہ کر لیں وہ اگر اور ایمان لائیں اور نیک عمل کر لیں تو ایسے لوگ جنت میں جائیں گے اور ان پر ذرا سا بھی ظلم نہ کیا جائے گا. انہیں انسان پھر ایسے ہوتے رہے، ہر ٹائم میں ہوتے رہے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نماز کو چھوڑ دیا، ڈیلیٹ کر دیا، اور اپنی خواہشات کہ جو کرپشن کی خواہش ہے یا ایک کوئی سیکس کی ایسی خواہش ہے کہ ہم نے ریپ کرنا اور اس طرح کی آئی تو وہ پھر کرتے رہے حرکتیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا آپ کو کہ بھی اگر ہم سے آپ سمجھ میں آ گیا کہ یار یہ غلطی ہم کر بیٹھے تو آج توبہ کر لیں، سب ڈیلیٹ ہو جاتا ہے، اور جنت کے لیے آپ کے لیے گارنٹی بھی اللہ تعالیٰ نے دے دی. اب یہ ہم پرانی بک میں ایک تالمود میں دیکھتے ہیں. تالمود کیا ہے کہ یہ بنی اسرائیل جو جیوز کا ان کا ایک فرقہ، تو ان کے ایک پوری بکس ہیں کہ مختلف ان کے اسکالرز کی ریسرچ ہے. تو وہ بتاتے ہیں کہ جو کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو وہ اپنے لیے ایک وکیل صفائی کا بندوبست کرتا ہے، اور جو شخص ایک برائی کرتا ہے تو وہ اپنے خلاف ایک وکیل استغاثہ کا اہتمام کرتا ہے. یعنی جو عدالت میں ہمارے نیگیٹو وکیل آتے ہیں نا تو وہ بن جاتا ہے. توبہ اور نیکی طوفان کے مقابلے میں ڈھال کا کام دیتی ہے. یعنی اگر ہم توبہ کر لیں تو اب یہ جو نیگیٹو رزلٹ ہمیں آنا ہے، جو ہم گناہ کر بیٹھے ہیں، تو ان سب کو ڈیلیٹ بھی وہ کر دیتی ہے توبہ. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پرانے انبیاء کرام علیہ السلام بھی ایسے ہی بتاتے تھے. اب دیکھیے کہ ایک ماضی
کے حساب سے ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے کیے پر ندامت ہم آ گئی، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے ہمیں کہ ہم نے کوئی غلط حرکت کر بیٹھی، کسی کے ساتھ کوئی ظلم کر لیا، یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی ظلم ہم نے کر لیا، ہم نے کوئی شرک اختیار کر لیا، یا اللہ تعالیٰ کی نماز کو ہم نے چھوڑ دیا، تو تب پھر ایک ندامت آتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بائی ڈیفالٹ ہمارے اندر ایک پورا میکانزم بنا ہوا۔ یہ بالکل اسی قسم کی چیز ہے کہ جیسے کمپیوٹر میں اگر ہم کوئی غلطی کر رہے ہوتے ہیں تو ایک ایرر آ جاتی ہے، تو اس طرح کی ایرر ہمارے ذہن میں بھی آتی۔ تو اب اگر حال میں ہم آ جائیں تو پھر گناہ کا آپشن ہمارے یہاں اعتراف ہم کر لیں کہ ہاں جی واقعی غلطی ہوئی ہے، اور استغفار کر لیں۔ استغفار کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے بتا دیں یا اللہ یہ واقعی غلطی ہوئی ہے مجھ سے، یا اللہ مجھے معاف کر دیں، بس یہ ہو گیا۔ تو فیوچر کیا ہوگا کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم بھی ہو تو تب جا کے یہ توبہ ہے، ادروائز نہیں ہے۔ یعنی اگر یہ جو پہلی جو ندامت آئی، ہم نے گناہ کیا، وہ آیا، ہم نے بغیر سوچے اس ایرر کو ڈیلیٹ کر دیا، تو پھر ہم کوئی توبہ نہیں کرتے۔ اگر توبہ کریں ہم تو ایک واقعی اللہ تعالیٰ پہ کریں کہ واقعی ہم نے کیا اور یا اللہ معاف کر دیں۔ اگر یہ بھی ہم نہیں کر رہے یا آ بھی رہے تو بس توبہ توبہ کے لفظ کہہ کے جان چھڑا رہے ہیں، تو بھئی پھر بھی وہی گناہ بعد میں ہم کیے جا رہے ہیں، تو پھر وہ توبہ نہیں۔